السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز برادران اسلام، وذی عزت سامعین کرام، ایک اور عظیم اور نہایت ہی عمدہ حدیث اور اس کی شرح لے کر آج پھر سے آپ سامعین کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج کا عنوان اتباع سنت رسول کی پیروی ضروری ہے، اس تعلق سے ہے۔ حدیث کے راوی ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی کنیت ابو نجیح تھی۔ یہ فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں ایک بلیغ واعظ فرمایا کہ جس سے وجلت منہ القلوب، جس سے دل دہل گئے، وظرفت منہ العیون، اور جس سے آنکھیں بہہ گئی۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یہ آپ کی واعظ و نصیحت رخصت کر دینے والی ہے۔ فاوصنا، تو آپ ہمیں وصیت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، گرچہ کہ تم پر کسی حبشی غلام کو ہی امیر مقرر کر دیا جائے۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف پائے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اور تم اسے تھامے رہنا اور اپنے داڑھوں کے زڑے سے جکڑ کے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین کے اندر نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچتے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین کے اندر ہر نئی چیز جو ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر 4 اہم وصیتیں کی گئی ہے۔ سب سے پہلی وصیت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے بعد جو دوسری وصیت ہے کہ سمع و طاعت کو لازم پکڑنا، گرچہ کہ تم پر کسی حبشی غلام کو ہے امیر مقرر کر دیا جائے۔ اور تیسری چیز کہ تم سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا بدعت سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، بدعت سے دور رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، وصیت کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا۔ یہ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو وصیت نہیں فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اکتاہٹ کے اندیشے سے ہمیں ناگہ دے کر وعظ اور نصیحت کیا کرتے تھے۔ وعظ و نصیحت جس قدر بلیغ ہو اسی انداز سے وہ اثر کرتی ہے، کیونکہ حدیث کے راوی ارباز بن ساریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعظ کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ ایسا وعظ تھا جو دل دہلا دینے والا تھا، جس سے آنکھیں چھلک پڑتی تھی، جس سے آنکھیں بہہ جاتی تھی۔ اور حدیث کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب کبھی کبھار وصیت کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، جب قیامت کا ذکر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھ جاتا تھا، آواز بلند ہو جاتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ صبح یا شام تم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح سے
جب انسان کسی کو نصیحت کرے، وصیت کرے، تو قرآن مجید کی آیات یا احادیث صحیحہ کا انتخاب کرے، اور ایسی آیات کا انتخاب کرے کہ جن کی وجہ سے سامعین کے دل پر اثر پڑے۔ آپ کا خطاب، آپ کی تقریر مؤثر انداز میں ہونی چاہیے۔ خیر الکلام ما قل و دل، گرچہ کہ آپ کی تقریر مختصر ہو لیکن مدلل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ضعیف اور موضوع احادیث کا سہارا لے کر سامعین کو رلانے کی غرض سے، سامعین کے اندر واہ بٹورنے کی غرض سے سامعین کے سامنے یہ موضوع اور ضعیف احادیث کا انتخاب فرما کر اپنا بیان فرمائیں گے۔ ایک انسان، خاص کر صحابہ کرام جو ہے، کس قدر وہ وصیتوں کے حریص ہوا کرتے تھے، آپ اس حدیث سے بھی اور اس قسم کی جو دیگر حدیثیں ہیں ان سے بھی آپ جو ہے استفادہ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے، آپ کی نصیحت کے حریص ہوا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، تو انہوں نے، جب لوگ آپ کے ساتھ تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت چاہی۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے اختیار کرنے اور ہر بلند مقام پر اللہ کی تکبیر بلند کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر ابتدا کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا جو آپ کی وصیت تھی، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ تقوی اختیار کرنے کی وصیت ہم سے پہلے جو امتیں تھی، جو سابقہ قومیں تھی، جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کو بھی اس چیز کی وصیت کی جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے جا چکے تھے، جنہیں کتاب دی جا چکی تھی، کتاب جنہیں دی گئی، ان کو بھی اور ہم نے تم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان حاکم کی سمع و طاعت واجب ہے، سوائے اس صورت میں کہ وہ نافرمانی کا حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کی جو تم میں سے اولو الامر ہو، جو صاحب حکومت ہو۔ اس حدیث کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ آیت کے اندر علماء اور حکام دونوں طرح کے اختیار والے اور ذمہ دار بھی یہ شامل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان آدمی جو ہے اپنے پسند و ناپسند سب میں اس مسلمان پر سمع و طاعت واجب ہے، سوائے اس صورت میں کہ وہ حاکم و امیر جو ہے کسی نافرمانی کا حکم دے، تو ایسی صورت میں سمع و طاعت واجب نہیں ہوتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کسی حبشی غلام کو ہی جو ہے امیر مقرر کر دیا جائے تو تم پر اس کی بات کو سننا، اس کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت واجب ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ تمہیں کسی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اور اطاعت جو ہے صرف معروف کاموں کے اندر ہوا کرتی ہے، کسی معصیت میں، خالق کی معصیت میں کسی کی فرمانی جو ہے درست نہیں ہے۔ جب ایک حاکم کسی انسان کو خالق کی نافرمانی کا حکم دے تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت کرنا، اس کی بات کو سننا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم اور ایک معجزے کی اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کے اندر اختلاف اور انتشار کی پیشن گوئی فرمائی، جو کہ نبوت کی ایک نشانی ہے اور معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اختلاف کی جو پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ حرف بحرف آج جو ہے امت کے اندر پوری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خبردار، تم سے پہلے اہل کتاب جو ہے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ ملت عنقریب 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، فرمایا وہ جماعت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے،
فرمایا وہ فرقہ ہے ما انا علیہ اليوم واصحابہ کہ جو اسی نقش قدم پر ہوں گے جس نقش قدم پر آج کے دن میں اور میرے صحابہ ہے۔ مستدرک حاکم اور ترمذی کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نجات یافتہ جو جماعت ہے اس سے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ فرقہ وہ جماعت کون سی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اسی کو اختیار کرنے والی جماعت نجات یافتہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا، اتحاد کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، افتراق سے بچنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کی تلقین کی گئی۔ اور اس حدیث کے اندر آخر میں ایک مومن مسلمان کو بدعت سے تحذیر اور تنبیہ کی گئی ہے۔ ایک انسان کو چاہے دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو کہنے اور سننے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔